کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے یا ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پاکستان کے اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی کمپنیز جیسا کہ پاکستان سٹیل مل بند کیوں ہیں؟ پاکستان سٹیل مل کیسے بنا، کیوں بنایا گیا، کن ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا اور اس کی سالانہ انکم کتنے بلین ڈالرز ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یوکی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان سٹیل ملز کارپوریشن عام طور پر پاک سٹیل ملز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ملک میں لانگ رولڈ سٹیل اور ہیوی میٹل مصنوعات تیار کرتی ہے۔ پاکستان سٹیل مل اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی صنعتی میگا کارپوریشن ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 1.1 ملین ٹن سے 5.0 تک ہے۔ 1970 کی دہائی میں سوویت یونین کے وسیع تعاون سے تعمیر کیا گیا۔ یہ سب سے بڑے صنعتی میگا کارپوریشن کمپلیکس میں سے ایک ہے۔ زمینی کاموں کے ساتھ ساتھ تقریباً 3,30,000 ٹن بھاری مشینری، سٹیل کے ڈھانچے اور برقی آلات پر مشتمل ہے۔ کسی بھی ملک کی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بشمول پل، ڈیم، ریلوے، بجلی جنریشن، ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن پروجیکٹس، ہر قسم کی مشینری، آلات اور گاڑیوں کی تیاری میں خام مال وغیرہ جیسے سٹیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قوموں کی مجموعی اقتصادی ترقی کے لیے ایک ترقی یافتہ سٹیل کی صنعت بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ 24,700 ملین روپے کا تھا۔ اس کے بنیادی ڈھانچے اور بہت زیادہ توسیعی صلاحیت کی وجہ سے پاکستان سٹیل ملز کے اثاثوں کی موجودہ قیمت کا تعین کرنا مشکل ہے، جبکہ دیگر کاروباری اثاثوں کا تخمینہ 72.5 بلین روپے بھاری مشینری، منافع، سہولیات اور بیرونی اور اندرونی اثاثوں سمیت تخمینہ لگایا جائے، جس میں سٹیل ملز کی 7,550 ایکڑ زمین بھی ہے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو 125.5 بلین روپے تھی۔ ماہرین کے مطابق 16,000 افرادی قوت کے ساتھ پاکستان سٹیل مل پر کم از کم 3 گنا زیادہ بوجھ ہے۔ مثال کے طور پر اس کی فی شخص پیداواری صلاحیت صرف 50 ٹن سالانہ ہے، جو ملک میں پرائیویٹ سٹیل مل کے معیارات کے مطابق بہت کم ہے۔ پاکستان سٹیل مل نے ڈیوٹی اور ٹیکس کی مد میں اب تک 103 ارب روپے کا حصہ ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مل کے جمع شدہ نقصانات بھی اربوں میں ہیں، جو منافع میں واپس آنے کے بعد ہی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ ایک نجی سٹیل مل ہر سال 350 سے 450 ٹن فی شخص پیدا کرتی ہے، جبکہ جنوبی کوریا اور جاپانی ملیں 1,300 سے 1,500 ٹن فی شخص سالانہ پیدا کرتی ہے۔ پاکستان سٹیل مل ملک کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی ہے، جس کی سالانہ پیداوار 1.1 ملین ٹن ہے۔ 25 ارب روپے کی بے مثال فروخت کے بعد اس سال 5 ارب روپے کا ریکارڈ منافع کمائے گی، اور مشرف کے دور میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ریٹائرڈ نے کہا کہ اگلے 4 سالوں میں 800 ملین ڈالر کی لاگت سے اپنی سالانہ پیداواری صلاحیت کو 3.3 ملین تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم ارادوں پر کام کر رہے ہیں، کمائیں گے کب کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال اگست 1981 کو بلاسٹ فرنس نمبر 1 کے کام نے پاکستان کو لوہے اور سٹیل پیدا کرنے والے ممالک کے ایلیٹ کلب میں داخل کر دیا۔ یہ منصوبہ 1 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے مکمل ہوا، جبکہ مبارک سٹیل کمپنی ایک سرکاری ملکیتی ایرانی سٹیل کمپنی ہے۔ ایران میں کام کرنے والے سب سے بڑے صنعتی کمپلیکس میں سے ایک ہے۔ یہ 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد شروع کیا گیا تھا اور 1993 کے دوران باقاعدہ پروڈکشن کا آغاز کیا۔ سال 2000 کے دوران اس کی بڑی اصلاح کی گئی اور 2009-10 میں بھی دوسری اور تیسری اصلاح کو بھی شیڈول کیا گیا، جس سے سٹیل کی کل پیداوار 72 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف ہمارا پڑوسی ملک انڈیا سٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ کی تمام اکائیوں میں سب سے زیادہ منافع حاصل کرنے والا بھلائی سٹیل پلانٹ ہے، جس نے 2004 اور 2005 میں 3,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ منافع کمایا۔ بھلائی سٹیل پلانٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر RP سنگھ کے مطابق 34 سہ ماہی کے اختتام پر پلانٹ کا خالص منافع 10,000 کروڑ روپے کی فروخت پر 3,000 کروڑ روپے سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان سٹیل مل کی نہ صرف پیداواری صلاحیت 2.2 میٹرک ٹن سالانہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، بلکہ اس میں بے مثال کام اور مہارت پر مشتمل انفراسٹرکچر کی سہولیات کا ایک مجموعہ بھی شامل تھا۔ سٹیل ملز کے پروڈکٹ کی تعداد 20 سے زیادہ تھی اور ہر ایک اپنے طور پر کافی بڑا کارخانہ تھا۔
14 اگست 1981 کو بلاسٹ فرنیس نمبر 1 کے آغاز نے پاکستان کو لوہے اور اسٹیل پیدا کرنے والے ممالک کے ایلیٹ کلب میں داخل کر دیا۔ پاکستان اسٹیل آج ملک کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ ہے، 1.1 ملین ٹن اسٹیل کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ، اور 40 سال یعنی 1973 سے 2013 تک کی مدت میں اس کے 2.2 میٹرک ٹن پر ایئر کے لے آؤٹ ڈیزائن تک مکمل نہیں ہوا۔ کسی ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی کے لیے ایک ترقی یافتہ اسٹیل کی صنعت بہت ضروری ہوتی ہے، مگر کیا پاکستان اسٹیل مل ہماری یہ ضروریات پوری کرتا ہے؟ اس کے بہت بڑے سائز اور توسیع کے باوجود کارپوریشن کی صلاحیت کا صرف 18% استعمال میں تھا، جس نے پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے پر مجبور کیا۔ پاکستان اسٹیل مل کے زوال کی ایک اہم وجہ 2008 کے بعد انتظامیہ اور CBA لیڈروں میں وسیع پیمانے پر بدعنوانی، سیاسی برتیاں، پروموشنز اور بڑے عہدوں کی طرفداری کی بنیاد پر ہونا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران یکے بعد دیگرے حکومتوں نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا، جو ماہانہ 10 لاکھ روپے تک بڑی تنخواہیں لیتے تھے۔ دوسری جانب اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز ہونے والے ریگولر ملازمین کو ماہانہ زیادہ سے زیادہ 1,50,000 روپے ملتے تھے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کو لوہے اور اسٹیل کی مقامی پیداوار کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ابتدائی دور میں درآمدات پر انحصار نے اعلیٰ درآمدی لاگت کی صورت میں ریاست کو معاشی دھچکا پہنچایا۔ ابتدائی خیال اور مطالعات کا تصور کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ یعنی PCSIR نے کیا تھا، اور اس تصور کو پاکستان کے 5 سالہ منصوبوں یعنی 1955-1960 کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ساتھ رابطے کیے گئے، لیکن امریکی حکومت نے اس منصوبے میں خواہش اور دلچسپی کا فقدان ظاہر کیا، اس لیے یہ مطالعات سوویت یونین کو بھیجے گئے، جس نے حامی بھر لی۔ امریکہ نے کسی قسم کی امداد دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے سوویت یونین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جو کہ امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ اس صنعتی کمپلیکس نے حکومت کی سرمایہ کاری کا بیشتر حصہ واپس کر دیا ہے، اور اب بھی اپنے حجم اور اہمیت کی وجہ سے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔ PSM کے ابتدائی سالوں میں خدمات انجام دینے والوں کا کہنا ہے کہ بار بار کی ناکامیوں اور مسلسل تاخیر کے باوجود مل کی تعمیر ایک بڑی کامیابی تھی۔ یہ صنعتی کمپلیکس تقریباً 25 بلین روپے یا اس وقت روپے اور ڈالر کی برابری کے مطابق 2 بلین ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری سے بنایا گیا تھا۔ اس نے پہلی بار 1981 میں کوک اوون بیٹریوں سے کوک تیار کیا تھا۔ بعد میں ہاٹ رولڈ اور کولڈ رول مصنوعات یکے بعد دیگرے تیار کی گئیں۔ مل نے 25 دسمبر 1984 کو کمرشل آپریشن شروع کیا۔ سوویت یونین نے مختلف ممالک میں 35 اسٹیل ملیں قائم کیں، اور ان ملوں کی معیاری صلاحیت 1.1 ملین ٹن تھی۔ لیکن صنعت کے حکام کے مطابق پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک تھا جو اپنی اسٹیل مل کو آگے بڑھانے میں ناکام رہا۔ ایران اور دیگر ممالک میں سوویت یونین کی مدد سے لگائی گئی ملیں اب تقریباً 30 لاکھ ٹن سالانہ صلاحیت سے چل رہی ہیں، لیکن پاکستان اسٹیل مل صرف نقصانات میں ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کارپوریشن نے اب تک حکومت کو بھاری رقم کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سالانہ نقصان 9.33 بلین روپے تھا، اور اسے 1999 تک 19 ارب روپے کے قرضے واپس کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر اسے 2008-9 میں 19.5 بلین روپے کا نقصان ہوا۔ جولائی 2009 سے جنوری 2010 کے دوران صرف 6 ماہ میں اسے 5.622 بلین روپے کا نقصان ہوا۔ اس وقت مل 30 سے 35% پیداواری صلاحیت پر چل رہی تھی۔ اپنے تمام مسائل کے باوجود مل ایک مثالی آجر ہے، اور اپنے دیرینہ ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بجائے خود کو زمین میں دھکیلتے ہوئے جا رہی ہے۔ مل کے دیگر ملازمین ادارے کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری رہائش گاہوں میں رہتے ہوئے کمپنی سے اربوں روپے مکان کے کرائے کی مد میں لیتے رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق رہائش پر دوہرے فوائد چیئرمین سے لے کر جونیئر پوسٹوں پر افسران تک بہت سے لوگوں نے حاصل کیے ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل کے سابق چیئرمین نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کا استعمال کرتے ہوئے 2.886 ملین روپے ہاؤس رینٹ بھی لیا۔
عوام کی طرف سے مالی اعانت سے اسے 2009 سے اب تک 189 بلین روپے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2005 سے اب تک اسے 90 ارب روپے بیل آؤٹ اور 55 بلین روپے تنخواہوں کی مد میں ملے ہیں۔ پچھلے 11 سالوں سے اس نے ابھی تک 1 روپے تک نہیں کمایا۔ 2007 میں 93% کی اعلیٰ صلاحیت کے استعمال کے بعد یہ ڈوب گیا اور کبھی بھی استعمال کے 15% سے زیادہ نہیں گیا، جبکہ اس کے ملازمین کی تعداد 9000 سے زیادہ ہے۔ 2002 سے 2007 تک اس کی انکم صفر رہی اور آخر کار یہ مل 2015 میں بند ہو گئی تھی۔ نجکاری کو پاکستان میں برا بلا کہا جاتا ہے، لیکن نجکاری کے لیے سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے متبادل موجود ہوں اور تجارت کھلی ہو، جیسے کہ پاکستان سٹیل مل، فضول خرچیوں اور نقصانات کو کم کرنا ہے جو ٹیکسوں میں کھائے جاتے ہیں۔ اگر پرائیویٹ ادارہ ہر سال نقصانات کی اطلاع دیتا ہے تو مالک اسے بند کر دیتا ہے، تاہم جب کوئی سرکاری ادارہ نقصانات کی اطلاع دیتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ بجٹ دیا جاتا ہے۔ پاکستان سٹیل مل کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے ناکامی کا انعام دیا جاتا رہا ہو۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان سٹیل مل کی نجکاری سے حکومت کو ہر ماہ 700 ملین روپے کی بچت ہوگی۔ اس رقم کو متبادل طور پر صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پانی یا توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری جیسے زیادہ پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے لوگوں اور معیشت کے لیے طویل مدتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج مل کی پیداوار صفر ہے۔ پرانی مشینری اسٹیل کی صنعت کی دیگر معروف ملوں کے مقرر کردہ معیار پر پورا نہیں اترتی۔ انتظامی اور مالی مجبوریوں کی وجہ سے ٹیکنالوجی خود انحصاری سے دور ہے۔ جون 2015 میں ملوں کی پیداوار بند ہو گئی جب سوئی سدرن گیس کمپنی نے زائد ادائیگی کی وجہ سے گیس کی فراہمی بند کر دی۔ مزید برآں پاکستان سٹیل مل نے 2016 سے اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی۔ 2008 کے آخر تک 16.9 بلین روپے کا نقصان ہوا۔ 5 نقصانات مسلسل بڑھتے رہے اور 2018 تک یہ نقصان 200 بلین روپے تک پہنچ گئے۔ اس وقت کل نقصانات اور واجبات تقریباً 400 بلین روپے ہیں۔ ہماری مس مینجمنٹ کا حال دیکھیں کہ اس کے برابر کی دوسری ملیں اس ملک کے اکانومی میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں ہم نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سٹیل مل کی ناکامی کی ایک بنیادی وجہ یکے بعد دیگرے آنے والی سیاسی حکومتوں کی ملوں کے معاملات میں مداخلت ہے۔ ان حکومتوں نے پچھلی تمام حکومتوں کے دوران ادارے کے CEO کی تقرری کرتے ہوئے ہمیشہ میرٹ پر سمجھوتا کیا۔ اس کے علاوہ سیاسی وابستگیوں کے حامل نااہل لوگوں کو مختلف اہم عہدوں پر تعینات کیا۔ نتیجتاً ان تمام سالوں میں تنظیم کا انتظام بہت خراب رہا۔ ایک قومی آرگنائزیشن میں ہم قوم کی فلاح و بہبود پہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر پوری قوم کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔